سینیٹر مشتاق احمد اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی اور گفتگو کی، انہی سے پوچھتے ہیں۔ خان صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا میں ایک صرف یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں تو پی ٹی آئی کی جو اقلیت ہے، اس کا مطلب ساری پارٹیاں متفق ہو گئی تھی اس بل کے اوپر، اس گھر اجاڑے بل کے اوپر۔ ہاں جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو خاندانی نظام کے لیے ایک ٹائم بم سیٹ کیا ہے، اس کو ان نوٹس لیا ہے پوری پاکستانی قوم نے، اور آپ لوگوں کی شو نے کم از کم اس اہم جس کا تعلق ہمارے مستقبل سے، ہمارے خاندانوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے حیا اور غیرت کے کلچر سے ہے، اس کا آپ لوگوں نے نوٹس لیا، تو میں سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مشکور ہوں۔ شکریہ۔ اب میں آتا ہوں، دیکھیں اس ایشو پہ یہ جو اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے نا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پورے سینٹ میں واحد بنتا تھا جس نے اٹھ کر اس کی کلاز بائی کلاز خرابیاں گنوائی اور منت کی کہ بھائی یہ کام نہ کریں، لیکن پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی وہ تینوں ایک تھی اس بل کو پاس کرنے میں۔ وسیع البنیاد حکومت، میری صرف واحد آواز کی نو کی، ایک بڑی سی نو، سنگل نو، باقی سب اس کے حق میں تھے۔ مجھے تو کل سچی بات ہے، اور یہ سب کل رات میں دکھ کی وجہ سے سو نہیں سکا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کلاس 3 کی جس میں ڈیفینیشن لکھا گیا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اس بل کا، وہ تو آپ نے وضاحت کر لی۔ کلاس 3 کی جو بی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ ہاں جی میں دیکھیں، ہاں جی ہاں جس میں یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ تھریٹ آف ڈائیورس، طلاق کا لفظ آپ نے بولا تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور اگر آپ نے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس۔ ہاں ریڈیکیول، جھکتے مارنا منع ہے، گھر خبردار جھکتے باہر جا کے مارو۔ پھر بات یہ ہے میں نے جب بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک نے اس جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا جو انبن ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے لیے مدارج گنوائی۔ صحیح، میں نے وہ مدارج کہا ہے، میں نے کہا پہلا درجہ اس میں یہ ہے کہ بھائی میاں بیوی کو سمجھائے، بار بار سمجھائے۔ دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اس سے بستر علیحدہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے الگ چھوڑ دیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو مار سکتی ہیں، قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، ہاں، لیکن وہ مار ایسا ہو کہ چہرے پر نہ ہو، نازک حصے پر نہ ہو، نشان بننے والا نہ ہو، اور تعدیباً ہو جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دی ہے کہ مسواک سے مثال بھی دی ہے، مسواک سے، یعنی مسواک یہ ہو۔ چوتھا پھر یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ ہو تو ایک حاکم مرد کے خاندان سے، ایک حاکم مرد کے خاندان سے، دونوں حاکم بیٹھ کر فیصلہ کریں، ثالث بیٹھ کے، اور ان ثالثوں کے لیے قرآن نے یہ ہدایت کی ہے کہ الصلح خیر، کہ صلح کے اندر خیر ہے اور تم لوگ صلح کی کوشش کرو۔ لیکن سمپل، اس میں تو میاں بیوی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو بیٹی شامل ہے بھائی، اس میں تو بیٹا شامل ہے بھائی۔ اس میں جو گھر کی تعریف کی گئی ہے، اس میں بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، ماں باپ، اولاد، کام کرنے والے خواتین، رہنے والے رشتہ دار، سب کچھ جو اس پریمیسس کے اندر رہتے ہیں وہ تمام انسان شامل ہیں۔ اچھا، لیکن زیادہ تر چونکہ یہی چیز ہوتی ہیں، پھر میں نے کہا کہ اس پورے بل میں جو اصلاح کا پہلو ہے، ریکنسولیشن کا پہلو، وہ تو سرے سے نظر انداز ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک باپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے، ان کی شادی کے لیے دن رات کام کرتا ہے، جھڑکیاں کھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر لیتا ہے، وہ آ کے اگر اپنی بچی کو گھور لے یا اس سے کسی وجہ سے، جائز وجہ سے، یعنی کل وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ وزیر اعظم انٹرنیشنل میڈیا میں جو بات کرتے ہیں ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں آ کر اسلام کی بنیادیں اکارتے ہیں، بنیادیں، وہاں پہ ہیرو اور یہاں پہ جو لباس ہوگا۔ نہیں آپ سنیں، آپ مشتاق صاحب ایک سوال کا جواب دیں۔ ایک بیٹا جو ہے اپنی گرل فرینڈ کو لے کے گھر میں آ جاتا ہے، یا ایک بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر میں لے کے آ جاتی ہے، اب آپ کہتے ہیں تم کیوں لے کے، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے ایموشنل کو دیا ہے، مجھے اس نے سائیکولوجیکل دیا ہے، اور یہ بل پاکستان کا قانون بن چکا ہے خان صاحب۔ ہاں، نہیں، اس میں تو یہ ہوا نا کہ اب یہ سینٹ کے اندر جو ہیں یہ واپس قومی اسمبلی کے اندر جائے گا، واپس قومی اسمبلی سے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آرٹیکل 35 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے، اس کے خلاف ہے۔ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 35 کہتا ہے کہ دا اسٹیٹ شل پروٹیکٹ دا میرج، دا فیملی، دا مدر اینڈ دا چائلڈ۔ اس میں میرج، فیملی، مدر اور چائلڈ سب کچھ آپ تباہ کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل 35 کے خلاف ہے۔
میں نے ان سے یہ کہا کہ آرٹیکل 1, آرٹیکل 2, آرٹیکل 2A, آرٹیکل 31, آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے اور اسلام ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہیں. اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ نے پیشانی کے اوپر تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول پارلیمنٹ کا، لیکن اسلام سے اتنے خوفزدہ ہو جتنا کہ غیر مسلم بھی خوفزدہ نہیں ہے. آپ ماہرین شریعت کی رائے کیوں نہیں لیتے؟ علماء کی رائے کیوں نہیں لیتے؟ اپنے علماء کی رائے لیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے لے لیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب کی رائے لے لیں، میری رائے نہ لیں کہ انہیں بتائیں کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ یہ اسلام کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ آرٹیکل 229 کے تحت اس کو CII بھیج دیں، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کے بیٹے اس کی رائے لیں. آئیڈینٹیکل بل پنجاب اسمبلی نے پاس کیا اسی طرح، اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے CII اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے. اس لیے یہ ظلم ہے. انہوں نے خاندانی نظام پر حملہ کیا ہے، انہوں نے ثقافتی دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ مسلم لیگ جو اپنے آپ کو قائد اعظم کے ویژن کی بات بتاتی ہے، مسلم لیگ جو اپنے آپ کو اسلام پسند اور رائٹس کہتی ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شریک ہے اس جرم کے اندر، شریک ہے اس جرم کے اندر. JUI آپ کے ساتھ ہے اس معاملے کے اندر؟ جمعیت علماء اسلام کو میں نے ریکویسٹ کر لی تھی اور انہوں نے پھر میرا ساتھ دیا، اس میں انہوں نے بات کی. اچھا، انہوں نے ساتھ دیا آپ کو. انہوں نے اور کس کس نے آپ کا ساتھ دیا اس ایشو کے حوالے سے؟ پروفیسر ساجد میر صاحب نے بھی ساتھ دیا اور ساجد میر صاحب نے بھی ساتھ دیا، حافظ عبد الکریم صاحب انہوں نے بھی ساتھ دیا. اچھا، دونوں جمعیت اہل حدیث کی بھی نمائندگی ہو گئی، تو کیا آپ نے اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے زعما سے بات کی، دیگر سینیٹر سے بات کی، ان کو بتایا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے آگے کیا ری ایکشن دیا؟ میں نے تو پورے پارلیمنٹ کو مخاطب کیا کہ خدا کے لیے اس طرح کی قانون سازی نہ کریں. اچھا یہ بتائیں مشتاق صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بات ہے کہ یہ اتنی جلدی میں کیسے پاس ہو گیا یہ سینٹ کے اندر، یہ بجٹ کے دوران؟ یہ دیکھیں اوریا صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسٹری ہے. جو بجٹ سیشن ہوتا ہے، میں نے بزنس ایڈوائزری کونسل میں جو سینٹ کے تحت ہوتا ہے جس میں تمام پارلیمانی لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں، میں اس کا ممبر ہوں. میں نے اس میں کہا کہ دیکھیں آپ لوگ چور دروازے سے لیجسلیشن لاتے ہیں. بجٹ سیشن چونکہ بجٹ بہت بڑی ڈاکومنٹ ہے، اس کو دیکھنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس میں آپ جو ہیں اصول یہ ہوتا ہے، روایت بھی یہ ہے کہ اس میں لیجسلیشن نہیں ہوتی، اس میں صرف بجٹ پہ ڈسکشن ہوتی ہے. انہوں نے بجٹ سیشن میں یہ لے آیا بجٹ سے تاکہ اس کو کوئی پڑھ نہ سکے. کبھی نہیں ہوا. دوسری حرکت انہوں نے یہ کی کہ اس لیجسلیشن کی جو ٹیبل کر لی، اس کی اردو کاپی نہیں تھی تاکہ علماء اور اردو دان طبقہ جو انگریزی نہیں سمجھتا، میں تو انگریزی سمجھتا ہوں اس لیے اٹھ کر میں نے بات کی، ان بیچاروں کو انہوں نے بالکل اس سے باہر کر دیا. تو یہ ایک استحقاق ان کا انہوں نے مجروح کر دیا اور اس پہ ان لوگوں نے پھر احتجاج بھی کیا. میں نے اس کو اٹھایا کہ بھائی اس کی اردو کاپی نہیں ہے، تو جو اردو نہیں جانتے یہ تو آپ نے اس کا استحقاق مجروح کر لیا. تو یہ ظلم یہ کرتے ہیں اور یہ صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے بس باریک طریقے سے واردات ڈال دی ہے جی. اللہ تعالیٰ رحم کرے، توفیق دے ان کو، ایسے کام نہ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.